14 अगस्त पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज। मसाजिद में वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिनाह पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब कुछ देर बाद होगी। परचम कुशाई की मरकजी तकरीब आज इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम लहराएंगे। सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीब होंगी। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्क भर में रैलियों और तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। सदर जरदारी कहते हैं, पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए पाकिस्तान का क़याम बेनज़ीर बाप है। कायद-ए-आज़म के फरमान के मुताबिक तमाम तर तवज्जो अवाम उन्नास गरीब तबके की फलाह पर मरकूज करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम अपने आबा व अजदाद और तहरीक पाकिस्तान के हीरोज़ की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करती है। यौम आज़ादी पर मुसल्लह अफ़वाज के मशकूर हैं जो हमारी सरहदों और खुद मुख्तारी की हिफाजत करते हैं। यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के बहन भाइयों को भी याद रखना है। सिपा सलार की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है। अल्लाह ने हमें हौसला, हिम्मत और ताकत अता की है। इस ममलिकत खुदादाद का दिफा करें। आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी बसर करना शहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा, गाज़ियों और लवाहिकीन को खिराज अक़ीदत और सलाम पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। ये मुल्क कायम रहने और दुनिया में नमाया मकाम हासिल करने के लिए वजूद में आया। कोई मनफी कुव्वत हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर नहीं कर सकती। बेपनाह कुदरती वसाइल, जफाकश अवाम और हौसलामंद जवानों की बदौलत पाकिस्तान मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। फसाद फिल अर्ज को फैलाने वाली तागूती कुव्वतों के सामने अफवाज पाकिस्तान बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बिशाना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक सीसा पलाई हुई दीवार की मानिंद पिछले 22 साल से खड़े हैं। उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी मरहून एहसान है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की आइन इजाजत देता है। आइन ने आज़ादी इजहार की वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आर्मी चीफ ने कहा, ताकूती कुव्वतों के सामने अफवाज पाकिस्तान के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पूरी कौम आपके साथ है। फसाद फिलर्स के खिलाफ जंग में कामयाबी हमारी होगी। बलूचिस्तान बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया इस्लामी मुल्क है। अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। पैगाम है, फितनल खारिज को अपने देरीना खैर ख्वाह ब्रादर हमसाया मुल्क पर तरजीह न दें। हम अपने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं, रवायती या गैर रवायती जंग हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। हम यकीनन गहरा और दर्द जवाब देंगे। हम चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। दोस्त ममालिक हमेशा पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सलामी के चबूतरे पर आमद। आर्मी चीफ को जनरल सल्यूट पेश किया गया। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहरा। मादर वतन के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। परेड के आखिर में आर्मी पब्लिक स्कूल और फेडरल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी। मुल्क भर में तकरीबात। AIY नेटवर्क की तरफ से कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो। 12 बजते ही मुल्क भर में जश्न का समा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। मीनार पाकिस्तान लाहौर, गवर्नर हाउस कराची, गवर्नर हाउस KP, कोयटा के अयूब स्टेडियम और F9 पार्क इस्लामाबाद में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आवाम का जोशो खरोश। गवर्नर हाउस सिंध में कराची भर से शहरियों की आमद।
جشن آزادی کی خوشی میں 1000 پاؤنڈ کیک کاٹا گیا۔ لاہور میں گریٹر اقبال پارک میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب۔ شہر شہر گلی گلی قومی پرچموں کی بہار، سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں آزادی فلوٹ پر مشاعرے اور موسیقی کا اہتمام۔ معروف شعراء کرام نے حاضرین کا لہو گرما دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمت بخاری بھی مشاعرے میں شریک۔ کوئٹہ اکبر بگٹی اسپورٹس کمپلیکس میں جشن آزادی کی تقریب۔ نائب وزیر اعظم مہمان خصوصی، اسپیکر ایاز صادق، وفاقی وزیر جام کمال، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی شرکت۔ پشاور میں جشن آزادی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی شرکت۔ حکومت کا جشن آزادی پر عوام کو بڑا تحفہ، پیٹرول 8 روپے 47 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ پیٹرول 1 لیٹر 260 روپے 96 پیسے کا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 7 پیسے کمی، 1 لیٹر 266 روپے 7 پیسے کا ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا۔ وزیر اعظم نے جشن آزادی کی خوشی میں پیٹرول سستا کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا نوشہرہ میں جشن آزادی جلسے سے خطاب، کہا پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے۔ 9 مئی والوں نے پختونخوا کو لہو لہان کر دیا۔ مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تم بگاڑتے رہو، ہم سنوارتے رہیں گے۔ تم 9 مئی والے ہو، ہم 28 مئی والے ہیں۔ میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ ارشد ندیم کی کامرانی، قوم نے قدردانی۔ فخر پاکستان بنے وزیر اعظم کے مہمان، وزیر اعظم کا اولمپئن کو زبردست خراج تحسین۔ ارشد ندیم کے لیے 15 کروڑ اور کوچ کے لیے 1 کروڑ انعام کا اعلان۔ انعام میں کسی قسم کے ٹیکس کٹوتی نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ارشد ندیم اور اہل خانہ کے اعزاز میں عشائیہ تقریب سے وزیر اعظم کا خطاب، کہا اسلام آباد کے F9 اور F10 کے درمیان سڑک کا نام ارشد ندیم رکھا جا رہا ہے۔ جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ارشد ندیم ہائی پرفارمنس اکیڈمی بنانے کا بھی اعلان۔ استقبالیہ تقریب میں وزیر اعظم خود ارشد ندیم کو ہاتھ پکڑ کر ہال میں لے کر آئے۔ ارشد ندیم کی والدہ بھی ساتھ تھیں۔ شہباز شریف نے اپنی ٹیبل پر ارشد ندیم کو ساتھ بٹھایا۔ وفاقی وزیر خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ بھی اسی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ارشد ندیم مل کر پرچم کشائی کریں گے۔ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتا ہے۔ دوسری جب میں نے تھرو کی تو مجھے پتا چل گیا تھا یہ 90 سے اوپر ہی تھرو ہے۔ 14 اگست اس گولڈ میڈل سے انشاءاللہ ہم منائیں گے۔ نیکسٹ جو گول ہے میرا ورلڈ ریکارڈ انشاءاللہ کروں گا۔ میرا اگلا ہدف ورلڈ ریکارڈ بنانا ہے۔ قومی جیولن ہیرو ارشد ندیم نے وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں اپنا عزم ظاہر کر دیا۔ کہا اتنا پیار دینے پر عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیرس روانگی سے 3 دن پہلے انجری ہوئی تھی مگر کسی کو نہیں بتایا۔ خود پر یقین تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے گھر آمد۔ ارشد ندیم کی والدہ کو گلے لگایا، شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ کو 10 کروڑ روپے کا چیک اور گاڑی کا تحفہ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے دی گئی گاڑی کا نمبر PAK 92.97 ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ارشد ندیم کے گاؤں میں گیس سیوریج نظام اور سڑکیں بنانے کا اعلان۔ یادگار موقع پر کہا ارشد نے قوم کو بے مثال خوشی دی ہے۔ مریم نواز نے ارشد ندیم کے کوچ کو بھی 50 لاکھ کا چیک دیا۔ اب سب کو 14 اگست کو شام 7:30 بجے اہلیان کراچی، اہلیان سندھ اور پاکستانیوں کو کہتا ہوں آ جائیں، گورنر ہاؤس آئیں اور یہاں آ کے عاطف اسلم، ارشد ندیم کو بھی دیکھیں اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی یہ جشن آزادی منائیں گے۔ جشن آزادی کے موقع پر کراچی کے گورنر ہاؤس میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ AWI نیوز کے ساتھ گفتگو میں گورنر سندھ کے شہریوں کو آج شام 7:30 بجے کانسرٹ کے لیے گورنر ہاؤس آنے کی دعوت۔
کہتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں، یوم آزادی پورے جوش و خروش سے منائیں گے۔ اس موقع پر قوم کے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے جنہوں نے آزادی کے وقت قربانیاں دیں اور آج ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں لے رہی ہیں۔ ان کی وجہ سے پاکستان محفوظ سرحدوں کے ساتھ قائم ہے۔ پنجاب میں مانسون بارشوں کا نیا اسپیل آج شام سے اور بلوچستان میں 15 اگست سے شروع ہوگا۔ بارشوں کا سلسلہ 18 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ، خضدار، کلات، مستونگ اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارش کی توقع۔ کراچی میں 16 سے 19 اگست تک آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اگلے 3 روز میں کراچی میں موسم ابر آلود اور بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے۔ غیر ملکی سیاحوں کے لیے پاکستان آمد مزید آسان۔ 126 ملکوں سے پاکستان آنے والے سیاحوں کے لیے ویزا فیس ختم کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں خلیجی ملکوں کے رہائشی صرف پاسپورٹ لے کر پاکستان آئیں گے تو فوری ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ ای ویزا پالیسی بھی متعارف کروائی ہے، یہ آج رات سے نافذ العمل ہوگی۔ سیاحوں کی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے امریکہ دفاع کے نام پر غزہ میں بے گناہوں کے قتل کی حمایت کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل سے سوال۔ ویدانت پٹیل نے کہا میں اس سوال کو مجموعی طور پر مسترد کرتا ہوں۔ انسانی جانوں کا ضیاع کسی بھی صورت میں ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ شیخ کے الزامات کے حوالے سے ویدانت پٹیل کا کہنا تھا شیخ حسینہ کے استعفے میں امریکہ کے ملوث ہونے کا کوئی بھی الزام سراسر غلط ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا 15 اگست کی چھٹی ختم کرنے کا اعلان۔ 15 اگست کو شیخ مجیب الرحمان کی برسی پر ہر سال ملک میں یوم سوگ منایا جاتا ہے۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کی زیر صدارت اجلاس میں چھٹی منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی۔ فوج کی تعیناتی کا بھی امکان ہے۔